حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود چائے خانے، جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں باب تبرسی سے داخل ہو باغ رضوان کی جانب یہاں سے ایک طرف راستہ صحن امام حسن مجتبی اور دوسرا باغ رضوان کی طرف جاتا ہے، یعنی باب توسی کی جانب۔ یہاں پر ایک پہلا چائے خانہ موجود ہے۔ یہ چائے خانہ باغ رضوان کے درمیان میں واقع ہے، جو ایک اپنی شان و شوکت رکھتا ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کے صحنوں میں 4 مقامات پر چائے خانے قائم کیے گئے ہیں تاکہ زائرین آرام سے چائے پی سکیں۔ امام رضا علیہ السلام میں چائے خانوں کی روایت صرف مشروب دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے مذہبی، ثقافتی اور خدمت زائرین کا پہلو ہے۔ مگر آج حرم امام رضا علیہ السلام میں چائے کی جگہ شربت تقسیم کیے جا رہے ہیں اور اس چائے خانے پر رش بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم دوسرے چائے خانے پر چلتے ہیں۔ اب یہ باغ رضوان ہے جہاں سے ہم نکل کر باب توسی کی جانب جائیں گے۔ یہ صحن بھی اپنے اندر بہت رمز و رموز رکھتا ہے، جہاں ایک طرف وضو خانہ، واش روم موجود ہے، دوسری طرف حرم سے داخل ہوتے ہوئے ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ یہ راستہ روا کے دارالحجت صحن انقلاب کی جانب جاتا ہے۔ ہم امام کو یہاں سے سلام پیش کرتے ہوئے دوسرے صحن کی جانب جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر بالکل سیدھا اسی صحن کو کراس کرتے ہوئے روا کی گدیر، جو پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہے اور ہندوستانیوں کے لیے، اس صحن کو عبور کرنے کے بعد صحن گدیر آتا ہے اور اسی طرح مستقیم سیدھا ہی جاتے ہوئے آپ کو یہاں دوسرا چائے خانہ مل جائے گا۔ کیونکہ یہاں رش نہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے گزرتے ہوئے میں بھی شربت پیتی۔ ایران اور بالخصوص مشہد میں زائرین کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے۔ چائے اور مشروب ایک طرح سے زائرین کی تواضع اور مہمان نوازی کا عملی اظہار ہے۔ اس چائے خانے پر چائے کے ساتھ ساتھ شربت بھی موجود ہے۔ یہ اناناس کا شربت بہت ہی خوش مزہ اور خوش ذائقہ ہے۔ اب اگلے تیسرے چائے خانے کی طرف جانے کے لیے ہم اس چائے خانے سے باہر نکلیں گے صحن گدیر کی جانب۔ اس صحن کو کراس کرتے ہوئے جائیں گے صحن پیغمبر اعظم میں۔ یہ صحن گدیر زیادہ تر عربوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عبادتیں، مجالس، روزے اور نوحہ خانے۔ یہاں سے ہم صحن پیغمبر اعظم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صحن حال ہی میں جامعہ رضوی کے نام سے بہت مشہور اور معروف تھا، مگر بعد میں یہی صحن پیغمبر اعظم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ صحن پیغمبر اعظم حرم مطہر کی جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس صحن میں چند اہم اور بہت بڑے دروازے موجود ہیں، جیسے باب الرضا، باب الجواد، باب الہادی، باب القاسم۔ اس صحن میں کئی پلر لگائے گئے ہیں جن کے نمبروں سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باب الرضا یا باب الجواد سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد پھر مستقیم سیدھا ہی آپ کو جانا ہے، ان پلروں کو کراس کرتے ہوئے 25 نمبر پہ آپ کو پہنچنا ہے، جس کے بالکل سامنے آپ کو چائے خانہ نظر آئے گا۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں واقع یہ تیسرا بڑا اور خوبصورت چائے خانہ ہے جہاں ہمیشہ رش اور شلوغ رہتا ہے۔ اب اس چائے خانے کو خدا حافظی کہتے ہوئے ہم صحن کوثر کی جانب جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خوبصورت اور باکمال صحن ہے جس میں کئی خوبصورت چیزیں موجود ہیں۔ اس صحن میں بھی باب کوثر کے نام سے بہت بڑا دروازہ موجود ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں موضع رضوی یعنی ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ یہ آستانہ رضوی کے سب سے بڑے اور مرکزی میوزیم میں شمار ہوتا ہے، جو روزانہ صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس صحن کو عبور کرتے ہوئے سامنے صحن نواب صفوی میں جائیں گے۔ یہ صحن بھی بہت خوبصورت ہے، اس میں کئی خوبصورت نمائش کی چیزیں بنائی گئیں اور کئی بہت بڑے اور چھوٹے کمرے موجود ہیں۔ یہاں سے راستہ صحن آزادی اور صحن انقلاب دونوں کی طرف جاتا ہے، مگر اس صحن میں چائے خانہ موجود نہیں، اس لیے اس صحن کو عبور کریں گے اور سیدھا جاتے ہوئے صحن امام حسن مجتبی علیہ السلام میں داخل ہوں گے۔ یہ حرم میں موجود چوتھا اور آخری چائے خانہ ہے۔ ہوتے ہی سامنے آپ کو چائے خانہ امام رضا علیہ السلام نظر آ جائے گا۔ یہ صحن امام حسن مجتبی پہلے صحن ہدایت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس چائے خانے کو خدا حافظی کرنے کے بعد اگر آپ مستقیم سیدھا چلتے ہیں تو دوبارہ آپ باب تبرسی پر پہنچ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ حرم امام رضا علیہ السلام کے 7 بڑے صحن اور 4 چائے خانوں کی زیارت۔ میری آپ تمام مومنین کے لیے دعا ہے کہ خدا جلد از جلد آپ کو اس طرح کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔